بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأطهاره وأهل بيته أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن صدق الله العظيم. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے عمائدین شہر، سجادے پر بیٹھے ہوئے اہلیان شہر، علماء کرام اور معصوم نونہالان، ایک عظیم الشان اور بابرکت مجلس میں ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ ابتدا سے لے کر کے اب تک جلسے کی ساری کارروائی کا معائنہ سبھوں نے کیا. میں شکر گزار ہوں عزیزم مفتی محمد امتیاز صاحب سلمہ، جنہوں نے اس قابل سمجھا کہ میں بھی اس جلسے کا حصہ بن سکوں، ورنہ تو جلسوں میں مہمان بن کر کے جانے کا مزاج خاصتاً میرا تو ہے نہیں. ان کا دل رکھنے کے لیے میں آ گیا، اور ویسے بھی جلسوں میں جن کو بلایا جاتا ہے وہ بڑے بڑے حضرات ہوتے ہیں، بڑے بڑے حضرات ہوتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے. شاید یہ 5ویں جلسے میں ان سے کوتاہی ہو گئی، بعد میں چل کر کے صدقہ ورقہ دے کر کے اس کی تلافی کر لیں. تو میں زیادہ یہ تقریر کرنا، وعظ و نصیحت کرنا یہ میرا پیشہ بھی ہے نہیں، مزاج بھی ہے نہیں. یہ لوگ جانتے ہیں جب میں پڑھایا کرتا تھا رفیق العلوم میں اور احیاء العلوم میں، ایک دوست بن کر کے ہی پڑھایا کرتا تھا، استاد بن کر کے نہیں. فرینڈلی ماحول میں ایک دم دوستانہ انداز سے ہی افہام و تفہیم ہوا کرتی تھی. تو اسی حساب سے بیچارے بلا لیے ہیں احیاء العلوم رفیق العلوم سمجھ کر کے. یہ تو مکتب ثریا ہے مسجد نذیر میں. یہ جو معصوم بچے ہیں دیکھو، وہ اپنی دنیا میں مگن، انہیں جلسے سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. ان کی الگ دنیا ہے، یہ الگ دنیا ہے. یہاں بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. عزیزان محترم، دل سے 2-3 باتیں میں کہہ کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ الرحمن. کہنے کہ تو یہ لاشعور بچے جن کی الگ سے اپنی دنیا ہے، جس دنیا میں جانے کے لیے ہم سب تڑپ رہے ہیں. ہم لوگوں کو وہ دور بڑا پیارا تھا جب ہم اتنی عمر کے تھے، کوئی ذمہ داری نہیں، نہ جورو، نہ بچے، نہ اخراجات، نہ دھندا، نہ پانی. بہت ہی لا ابالی زندگی، لا پرواہ والی زندگی، مست زندگی. یہ بچے لوگ اسی زندگی میں. ہم نے بھی ایک دور کو دیکھا، یہ بچے بھی ایک دور سے گزر رہے ہیں. لیکن آپ نے یہ فرق ضرور محسوس کیا ہوگا کہ ہمارے دور میں اس دور میں بہت فرق ہے. آج کے بچوں کے اندر اور خود ان کے والدین کے اندر جو آگے بڑھنے کا شعور اور اپنے بچوں کو بنانے کا جذبہ یقیناً ہمارے بڑوں کے اندر بھی تھا،
یقیناً ہمارے آباء و اجداد و اسلاف کے اندر بھی تھا، لیکن وہ انداز الگ تھا، یہ انداز الگ تھا۔ بچپن میں آپ نے جب مکتب میں پڑھا تھا حروف تہجی الفابیٹس کیسے پڑھے تھے؟ الف بے تے سے، الف بے تے سے۔ بچے مجھے کھول رہے حضرت غلط پڑھ رہے بولو، یہ حکایت حال ہے بیٹے، نقل کر رہا ہوں، ہم پڑھے تھے۔ ہمارے والدین کو نہیں معلوم کہ الف با تا سا پڑھنا ہے یا الف بے تے سے پڑھنا ہے، نہیں، تجوید کا نام و نشان نہیں ہے۔ تجوید سارے مدرسے میں پڑھائے جاتے تھے، مکاتب میں نہیں، اور مکاتب کا وجود بھی نہیں تھا، الا ماشاءاللہ کہیں ایک جگہ مکتب کا قیام آ گیا تو ہو گیا۔ عزیزان محترم، یہ جو مکاتب یا مکتب کے جلسے یہ ہوتے ہمارے پاس، ہم عموماً ہماری مسجدوں میں مکتب 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 کے نام سے جو چلتا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے اس کا مقام کیا ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی اگر حیثیت کو سمجھنا ہے، ہیومن باڈی میں بیک بون کا جو درجہ ہے، انسانی جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی کا جو مقام ہے، وہی اسلامی معاشرے کے لیے مکتب کا درجہ ہے۔ اس ہڈی کے اندر ذرا برابر بھی فرق آ جائے، پورا جسم زندہ لاش بن کر کے رہ جاتا ہے، بس بندہ مریض ہو کر کے یکسو ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے، اٹھنے میں بھی محتاج، لیٹنے میں بھی محتاج، بیٹھنے میں بھی محتاج۔ صرف ایک زبردست فرق آ گیا ریڑھ کی ہڈی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی حساس، بہت ہی کارگر ہڈی بنائی ہے۔ ویسے تو اللہ جسم کے ہر ایک پارٹ کے اندر کافی فوائد رکھے ہیں، لیکن ان ساروں میں جو انسان کو کھڑا کر کے رکھتا ہے، پڑھے لکھے حضرات ہیں، ہڈی کا، وہ ریڑھ کی ہڈی کا کیا درجہ رکھتا ہے آپ سب کو معلوم ہے۔ عزیزان محترم، آج یہ بچے جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی نے دعائیں سنائی، کسی نے قرآن کریم کی سورتیں سنائی، کسی نے احادیث مبارکہ سنا ڈالی، اور کسی نے چھوٹے چھوٹے مسئلے بتا ڈالے، یہ ہم لوگوں نے سنا، ہم لوگ سوچ لیا کہ ہاں استاد جی رٹا لگا کر کے چھوڑ دیے، بچے لوگ رٹ لیے، اور بس چند بچوں کا انتخاب کر کے جلسے میں کھڑا کر دیے، کام ہو گیا، جلسہ ہو گیا۔ نہیں، میں نے کہا نا کہ ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتا ہے۔ دیکھیے، سرزمین ہندوستان کے اندر اسلام کی آمد ہوتی ہے اگرچہ کہ صوفیاء کرام سے، علمی اعتبار سے ہمارے ہندوستان کے اندر اسلام کی آمد ہوتی ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے عظیم الشان علمی خانوادے سے علم اور علم حدیث اور علم قرآن کا پرچار ہوتا ہے، اور اسی دور سے ایسے ایسے جھیالے، ایسے ایسے عظیم ہستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین سے ہمارے یہاں بھیجی کہ انہوں نے علم کے دریا بہا دیے، علم کے سمندر بہا دیے، ایک سے ایک محدث، ایک سے ایک مفسر، ایک سے ایک فقیہ، ایک سے ایک مجتہد، ایک سے ایک نرانی علمی شخصیت پیدا کر دی۔ جہاں انہوں نے اتنا بڑا کام علمی میدان میں کیا، وہیں عوامی سطح میں ایک کام انہوں نے کیا جس کو ہم نے سرے سے بھلا دیا۔ عوامی سطح پر جو کام کیا تھا وہ کام یہی مکاتب والے کام۔ نہ جانے درمیان کے پیریڈ میں آج سے ایک 20-25 سالہ دور، 20-25 سالہ مدت سے پہلے آپ جا کر کے دیکھیں، مکاتب کا اتنا زور نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے مسجد سے ملحق مدرسوں کا اتنا زور نہیں تھا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ شعور آگہی لوٹ کر کے آئی، اللہ نے دوبارہ توفیق بخشی ہے، دوبارہ یہ نظام شروع ہو رہا ہے، ورنہ تو ان حضرات کے زمانے میں جو مکاتب چلا کرتے تھے عزیزان محترم، جہاں علمی دنیا کے اندر انہوں نے اپنا لوہا منوایا، اسلامی اور معاشی زندگی کے اندر ایسے بچوں پر محنت کر کے جو نکھارا
ان بچوں جو آگے چل کر کے یہ ہمارے فیوچر ہے، ہمارے مستقبل ہے، ایسا بن کر کے دکھائے کہ اسلام کو عملی شکل میں انٹروڈیوس کروا کر کے رکھ دیا، تعارف کر کے رکھ دیا۔ غیر مسلم کتاب پڑھ کر کے اسلام کو پہچانتا نہیں تھا، بندے لوگوں کو دیکھ کر کے اسلام کو سمجھتا تھا۔ اسلام کا تعارف عملی مشکل انسان کو دیکھ کر کے سمجھ میں آتا، اسلام کو پڑھ کر کے نہیں۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم اگر اسلام کو سمجھنا چاہے تو اسی کسی انسٹیٹیوٹ، اسلامی انسٹیٹیوٹ میں جانا ہوتا ہے یا کسی مولانا سے رابطہ کرنا ہوتا ہے۔ آج ہمارے اندر سے وہ والی بات ختم ہو چکی۔ وہ اسلامی زندگی کا ہم لوگ پڑھ تو لیتے ہیں کتابوں میں، اور وقت پڑا تو چار لوگوں کو سنا بھی دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ مکاتب وہ ہوتے ہیں جہاں بچپن سے بچے کو ٹریننگ دی جاتی ہے، بچے کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ابھی ایک بچہ کھڑے ہو کر کے پڑھا کہ استنجا خانے میں جب جاتے ہیں وہ تو نجاست کا اڈا ہوتا ہے، گندی مخلوق کا بسیرا وہاں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگنے کی نصیحت فرمائی، دعا سکھا کر کے دی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ معصوم ننھا سا بچہ جب یہ دعا پڑھ کر کے جاتا ہے، بڑے لوگ پریشان، رات میں نیند نہیں آتی، آدھی رات میں نیند ہوشیار ہو جاتی ہے، ڈراؤنے خواب پڑتے ہیں، اور یہ بچہ مدن مست ہو کر کے سوتا ہے۔ یہ بچہ جب استنجا خانہ گیا تو مکتب میں سکھا کر کے دی گئی دعا کو پڑھ کر کے سویا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی راحت کی نیند اسے دے رہے۔ یہ تو چھوٹی سی ایک مثال ہے، بے شمار دعائیں مکاتب میں صرف دعائیں سکھا کر کے نہیں دی جاتی، مکاتب میں صرف آیات پڑھا کر کے نہیں دی جاتی، مکاتب میں ایک سلیقہ سکھایا جاتا ہے، طرز حیات سکھایا جاتا ہے، نہج زندگی سکھایا جاتا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اڑوس پڑوس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، مسجدوں میں کیسے آنا ہے، ان کے اخلاق کیا ہونے چاہیے، ان کے بود و باش اور رہن سہن کیسا ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، ہم لوگ محروم رہے، الحمدللہ آج ہمارے بچے بہرور ہو رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سکھا کر کے دی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ مکاتب کے جال کو پھیلانے کا آج بہت زیادہ شور شرابہ ہے، ہر جگہ مکاتب کے جال کو پھیلا دو، مکاتب کے جال کو پھیلا دو۔ آج تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہاں تو اللہ کا کرم ہے، صوبہ تمل ناڈو میں نارتھ کے علاقوں میں چلے جائیں، اسکولوں سے کیسے اور کس کس طریقے سے اسلام کو ختم کیا جا چکا ہے، جا رہا ہے نہیں۔ دا اینڈ، اب طالب علم اسکول جاتا ہے، وہاں کے شمال کے اسکول میں جاتا ہے، اور وہاں ان بچوں کو جو شکشا دی جاتی ہے دوران تعلیم، جو ذہن کو بگاڑا جاتا ہے، کیسے لاشعور طریقے سے طالب علم کو محسوس بھی نہیں ہوتا، ان کے پیرنٹس کو بھی محسوس نہیں ہوتا۔ دھیرے دھیرے وہ لوگ ڈائریکٹلی بچوں کے عقائد پر حملہ کرتے ہیں، سارے بچوں کو یوگا کے نام سے ہاتھ اٹھا کر کے اس طریقے سے کرواتے ہیں، اور دھیرے دھیرے بچے کو سمجھاتے ہیں وہ سورج جو ہے وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے۔ بڑے بڑے ان کے افسانوی قصوں کو، رامائن، مہابھارت اور دیگر جو بھی ان کے افسانوی اساطیر الاولین جس کو قرآن نے کہا ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پڑھوا کر کے بچے کے ذہن کو یہ بنا دیا گیا کہ بچہ سمجھنے لگتا ہے کائنات کا نظام مہابھارت کے ارجن کے ہاتھ میں، رامائن کے رام کے ہاتھ میں ہے، جو دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں۔ ان کے سلام کے انداز کو بگاڑ کر کے دونوں ہاتھ جوڑ کر کے، جیسے کیا بولتے ہیں اس کو، کمرنا ہم لوگ بولتے ہیں لوکل لینگویج میں۔ یہ تو چھوٹی ایک 3 مثالیں میں نے دے رکھی ہیں۔ نصاب کے اندر بھی تبدیلی ہو چکی، اسکول سے تو مکمل اسلامیات کا خاتمہ ہو چکا،
عزیزان محترم، آج ہماری امت کے بچے دوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں. آج ہمیں اپنے بچوں کے ایمان کو بچانا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو دین پر استحکامیت کے ساتھ باقی رکھنا ہے. لازم ہے ان کے والدین کو کہ بچوں کو لازمی طور سے مکاتب میں بھیجے، اور مکاتب کا نظام ہی ایسے ہونا چاہیے. یہ چھوٹے موٹے مکاتب نے ایسا زبردست کارنامہ مکاتب انجام دے کہ سارا علاقہ مکاتب پر فخر کرنے لگے. اتنی مضبوطی کے ساتھ ہمارا بچہ اتنا مضبوط ہو کر کے عقائد کے اعتبار سے نکلے، اعمال کے اعتبار سے نکلے. اگر نماز فجر گھر کے امی ابا نہیں پڑھتے ہیں تو بچہ باقاعدہ پورے ادب و احترام کے ساتھ پوچھے، ابا آپ نے تو مجھے مکتب میں بھیج دیا نماز سیکھنے کے لیے، امی جان آپ نے تو مجھے مکتب میں بھیج دیا نماز سیکھنے کے لیے، آپ دونوں تو نماز نہیں پڑھی، میں تو اٹھ کر کے پڑھ لیا. نماز نہیں پڑھوں گا تو میں نہیں جاؤں گا اسکول میں، نہیں جاؤں گا، ناشتہ کرنا مجھے نہیں ہوگا. یہ جذبہ بچے کے اندر پیدا ہو، نہ خود بے نمازی بنے، نہ گھر کے کسی فرض کو بنا نماز پڑھے ہوئے دیکھنا اس کو گوارا ہو. یہ مزاج مکتب میں پیدا ہونا ہے. یہ مزاج ہمارے مکتب میں پیدا ہونا ہے. ہمارے مکتب کا بچہ اس کو اس بات پر پختہ یقین ہو ہم سب کا خلاق ایک ہے، خالق ایک ہے، ہماری روزی روٹی کا مالک ایک ہے. دنیا میں اگر کسی کے سامنے جھکنا ہے سوائے اللہ کے کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے. کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کس کا پروپگنڈا کیا جا رہا ہے اور کس کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، اور جھوٹ کا افشا کتنا ہوا جا رہا ہے. یہ عزیزان محترم، یہ ہم بڑے لوگ کچھ نالج لے کر کے ہمیں پتا چلتا ہے. ان معصوم بچوں کو کچھ نہیں پتا. آج ان بچوں پر محنت ہو جائے، کڑی محنت ہو جائے، اتنی محنت ہو جائے وہ والی صورت ہمارے سامنے آ جائے، گلے پر چھری رکھی جائے یا تپتے ہوئے ریت پر ننگی پیٹھ لٹا کر کے کفر کے کلمہ بلوائے تو وہ جان دینا گوارا کر لے، لیکن کفر کا کلمہ بولنا گوارا نہ کرے. یہ اگر مزاج پیدا ہونا ہے تو عزیزان محترم یہ مکاتب کے اندر، اسکولوں سے وہ سارا بھروسہ اٹھا دیجئے. آج ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جتنے بھی ہیں آلموسٹ الا ماشاءاللہ چند ہوں گے، سارے دنیا داری کے لیے ہیں، اپنی دنیا چمکانے کے لیے ہیں، دولت کے بڑھاوے کے لیے ہیں اور روزی روٹی کمانے کے لیے ہیں. عزیزان محترم جو آخری علم ہے، جو نجات والا علم ہے، آدمی کو خیر کی طرف لے آنے والا علم ہے، جو آدمی کو قبر میں جانے کے بعد کام آنے والا علم ہے، وہ علم انہی مکاتب میں دیا جاتا ہے. اپنے بچوں کو جو آپ بھیجتے ہیں اسکولوں میں بھیجتے ہیں، یہاں بڑے بڑے اسکولیں ہیں، فیسز کیا ہے یہاں کے؟ اپروکسیمیٹلی کتنے ہے فیس؟ 15,000 20,000 پر منتھ، 1 ایئر، اور منتھلی الگ ہے، یعنی ٹوٹل ملا کر کے 20-25. آپ بھیجتے ہیں اپنے بچے کو مکتب میں بھیجتے ہیں، کتنا فیس دے کر بھیجتے ہیں؟ کتنا دیتے ہیں؟ میں فیس کی تلقین نہیں کر رہا ہوں، میں فیس کی تلقین نہیں کر رہا ہوں کہ آپ لوگ فیس باندھنا شروع کر دیں. اصل میں ایک مزاج کیا ہے معلوم؟ جہاں ہم انویسٹ نہیں کرتے وہاں اس کی قدر نہیں ہوتی. ایک بات ارے آج راجا صبح خالہ آئی ہے، ماموں آیا ہے، چچا آیا ہے، سمجھ جائے گا مکتب اسکول کو. دادی کی میت بھی ہو جائے اسکول بھیجنے کے لیے بالکل تیار. دادا کی میت ہو جائے اسکول بھیجنے کے لیے تیار. رشتہ دار معمولی دور کا مہندری اماں کی خالہ کی بھان آئے تو بھی چھٹی. یہ دو رخی کیوں؟ اس کی دو وجوہات. ایک وجہ تو یہ ہے للہ تعلیم دی جاتی، بیچارے مخلصوں نے ایک اچھی نیت سے ہمارے سماج کے بچوں میں دینداری کو عام کرنے کے لیے انہوں نے ایک نظام شروع کیا. چلو بھائی
ان کا ارادہ ہے اللہ کے لیے یہ کام کرنا، وہ تو سارا اجر لوٹ رہے، جنہوں نے یہ نظام شروع کیا وہ تو سارا اجر لوٹ رہے۔ آپ اپنے بچوں کو ایسی پابندی کے ساتھ بھیج کر کے کیوں اپنے ایمانی حمیت کا ثبوت نہیں دیا؟ میندری ماں کا درجہ کیوں ہم نے دے رکھا ہے؟ سیکنڈری درجہ کیوں دے رکھا ہے؟ وہ والی فوقیت، وہ والا رتبہ جو ہم اسکولوں میں دیتے ہیں، وہ والا مقام ہم نے مکتب کو کیوں نہیں دیا یا دینے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ اگر کبھی اتفاق سے بیٹے آج پورا ایک خاص پروگرام رکھ رہے، کوئی ایسے ویسے لباس پہن کے آ جاؤ، کیا وہ پڑھاتے تو 4 حرفہ کو اس میں سسٹم والے کیا با؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ عزیزان محترم یاد رکھ لیجئے، آج اس کے فائدے معلوم نہیں ہوں گے، کل ہمارے بچے بڑے ہوں گے۔ آج کہہ رہا ہوں دنیا کو آپ گھوم کر کے دیکھیے، حالات کا نظارہ کر کے دیکھیے، لاکھوں لوگ ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، لاکھوں لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں، مذہبی اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کی طرف جا رہے ہیں، اور کوئی ہندو بن رہا ہے، کوئی عیسائی بن رہا ہے، وہ بھی میچور باشعور فرد۔ کیوں؟ بچپنے میں اس کی جڑ کو مضبوط نہیں کیا گیا، وہ تعلیم نہیں دی گئی کہ جس سے بچہ بڑے ہو کر کے بھی ڈگمگائے نہیں، بچہ بڑے ہو کر کے ڈگمگایا، باتوں میں بہک گیا، جنہوں نے گمراہ کیا وہ گمراہی کے جام کو اس نے پی لیا۔ اگر بچپنے سے ہم نے اس کی علم دین سے آبیاری کی ہوتی، بچپنے سے ہم نے اس کو ایسی تربیت کی ہوتی جو خالصتاً ہمارے اسلام نے ہمیں دے رکھا ہے، عزیزان محترم کلا و حاشا، بچہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ یہ گمراہی سے بچنے کے لیے، اپنے بچوں کو دین پر استقامت سے رکھنے کے لیے، نماز قرآن سکھانے کے لیے عزیزان محترم یہ مکتب شروع کیا گیا ہے۔ معصوم بچے پڑھتے ہیں، مجھے تو اپنا بچپنا یاد آ گیا، لیکن وہ بچپنے میں اس طریقے سے تو پڑھا نہیں کرتے تھے، ایسے جلسے بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج ایک منظم طریقے سے، مؤثر طریقے سے ہمارے علاقوں میں یہ مکاتب چلتے ہیں۔ آپ بڑے حضرات کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو باقاعدہ بھیجیں، پابندی کے ساتھ بھیجیں، پوری سختی کے ساتھ بھیجیں، اور جا کر آنے کے بعد پوچھے بچے تم نے کیا پڑھا ہے؟ اسکول میں 6 گھنٹے 7 گھنٹے بچہ سرو کر کے آتا ہے، تو اس بچے کے ایجوکیشن کو اور معیاری بنانے کے لیے ٹیوشن بھیجتے ہیں 1000 1500 2000 روپے دے کر کے 6-7 گھنٹے اسکول میں گزارا، پھر 2 گھنٹے ٹیوشن میں، یہاں صرف پون گھنٹہ 1 گھنٹہ، یہ ہماری بے حسی دیکھیے۔ اور بچہ جب آتا ہے، بچے کی ماں بیلن لے کے بچے کو اس لیے مارتی ہے کہ وہ میتھمیٹکس میں کم نمبر لے آیا ہے، لینگویج میں کم نمبر لے آیا ہے، سوشل میں کم نمبر لے کر کے آیا ہے۔ وہاں سورہ فاتحہ میں 4-5 جگہ لہنے جلی اس نے کر دیا ہے، اس پر بیلن کیا حس بھی نہیں ہے کہ میرے بچے نے لہنے جلی کا ارتکاب کیا ہے، یہاں یہ غلطی ہوئی ہے، یہاں یہ چوک ہوئی ہے، کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے، یہ بھی نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں۔ جبکہ فکر ہونی چاہیے تو کس کی ہونی چاہیے تھی؟ بتائیے عزیز دوستو، کس کی فکر ہونی چاہیے تھی؟ علم دنیا کی یا علم دین کی؟ علم دنیا کے حاصل کرنے سے تو نہ تو قرآن نے منع کیا ہے، نہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے، لیکن اللہ نے اتنا شعور تو ضرور دیا ہے، نجات دلانے والا علم اگر کوئی ہے تو وہ ہے علم دین، وہ ہے مکتب والا علم، مکتب میں سکھائے جانے والا علم۔ یہ علم جب تک ہمیں حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک ہمیں نجات نہیں ملے گی۔ ہمارے بچے جب بڑھتے جائیں گے، بڑے ہوتے جائیں گے، مکاتب سے دور ہوتے جائیں گے۔ یہاں جو سکھا کر کے ٹریننگ دے کر کے بچوں کو بھیجایا جاتا ہے، خدا را اپنے بچوں پر کڑی نگاہ رکھے،
بچے جب کھانے بیٹھتا ہے، بچی بیٹھتی ہے تو والدین پوچھے بیٹے کھانا کھانے سے پہلے کیا دعا پڑھنی ہے؟ سونے جا رہا ہے دعا پڑھی یا نہیں؟ استنجا کھانا جا رہا ہے دعا پڑھی یا نہیں؟ والدین واچ کرے، ایسے ہی تحقیقات کرے جیسے اس کے اسکولی تعلیم کے پیچھے تحقیق کرنے پر جٹے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ والدین کے اوپر ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ سے تم خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اگر ہم اپنے بچوں کی ایسی رکھوالی نہیں کر سکتے، میں تو کہتا ہوں کہ بچہ جننے کی ہی ضرورت نہیں۔ ایسے بھائی بچہ جننے کی ہی ضرورت نہیں تھی، نہیں بچہ کمائے گا، کھلائے گا، پلائے گا، پھر دوزخ کو لے جائے گا، جنت کو نہیں لے جائے گا۔ ہمیں ایسے بچے چاہیے جو جنت کو لے جائیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، قرآنی واقعہ بول کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کافی اولاد دے رکھی، قرآن کریم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت اولاد دے رکھی تھی، انہی میں سے حضرت یوسف بھی، حضرت اسحاق بھی ہے، اور دیگر 11 بچے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہوا، 1 منٹ کے لیے میں ٹھہر کر کے یہ سوال کرتا ہوں، ہم میں سے کوئی آدمی مر رہا ہے، اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں جا رہا ہوں، چند گھنٹوں کا مہمان ہوں یا چند دن کا مہمان ہو جا رہا ہوں، ایسے وقت میں وہ مرنے والا کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے عزیز دوستو؟ کسی کو نہیں معلوم؟ بلاتا ہے گھر والوں کو، وہ کہتا ہے کہ میری فلاں پراپرٹی ہے، میری فلاں زمین ہے، فلاں جگہ ہے، اتنے پیسے ہیں، بینک بیلنس اتنا ہے، یہ اس کو اتنا، یہ اس کو اتنا، یہ اس کو اتنا، یہ اس کو اتنا۔ وہ بچوں کی فکر کر کے وہ سوچتا ہے کہ میں اگر اب مروں تو اب میں سکون سے مروں گا، اس لیے کہ میں نے اپنے بچوں کا حق ادا کر دیا، یعنی کہ بلفظ دیگر میں نے اپنے بچے کی دنیا کے لیے مرتے دم تک فکر میں لگا رہا۔ اب میں مر رہا ہوں تو بھی ان کے دنیاوی اعتبار سے ہی فکر میں مر رہا ہوں، آخرت کے اعتبار سے ان کی میں نے فکر نہیں کی۔ یہ عام انسانوں کی روش ہوتی ہے، اور بات جب انبیاء کرام کی آتی ہے، قرآن کریم کہتا ہے کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ قرآن کریم کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب موت آ کے پکڑ رہی تھی، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اب دیکھیے کمپیریزن، دیکھیے ایک ہے ہم میں کا کوئی مر رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ میری موت ہونے والی ہے، اپنے خاندان قبیلے کے لوگوں کو بلا کر کے دنیاوی اعتبار سے ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور نبی وقت پر موت جب طاری ہوتی ہے وہ اپنے فرزندوں صاحبزادوں کو بلاتا ہے، ما تعبدون من بعدی، میرے مر جانے کے بعد تم کن کی عبادت کرو گے؟ میرے مر جانے کے بعد میرے مال میں کتنا لوگے؟ میری فلاں زمین تمہیں کتنی چاہیے؟ تم کیا کرو گے؟ تم کیا بناؤ گے؟ یہ نہیں پوچھ رہے۔ ما تعبدون من بعدی، میرے انتقال کے بعد تم کرو گے کیا؟ بے قرار اور بے چین ہو گئے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ہائے اللہ، نہ جانے مجھے اس آخری وقت میں کیا جواب سننے کو ملے گا میرے فرزندوں کی جانب سے۔ سارے فرزندوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے منشے کو بھانپ لیا، ان کی ایک درد انگیز سوال کو سمجھ کر کے ساروں نے مل کر کے جواب دیا،
نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. ابا حضور بڑے اطمینان سے آپ جائیے اپنے پروردگار کے پاس، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس اللہ کی آپ عبادت کرتے تھے. ہم نعبد الہک و الہ آبائک، تمہارے آبا و اجداد کا جو اللہ ہے وہی اللہ، اس کی ہم عبادت کرتے ہیں. ابراہیم نے جس کی عبادت کی، اسحاق نے جس کی عبادت کی، اسی اللہ کی ہم عبادت کریں گے. اسماعیل نے جس اللہ کی عبادت کی ہے اسی اللہ کی ہم عبادت کریں گے. کہتے ہیں کہ یہ دلاسا جب اپنے فرزندوں نے اپنے بے مثال باپ کے سامنے دیا، اس وقت اطمینان کے ساتھ انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر اللہ کو پیارے ہو گئے. قرآن کریم یہ واقعہ اپنے پارے میں رکھ کر کے ہمیں یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ وہ زندگی تو کافی لمبی، موت کا وقت تو بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، کم از کم وہ وقت کے آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو ایسے تیار کرا دو کہ ہماری ساری فکریں نجات آخرت اور بچوں کی فلاح و بہبودی اخروی اعتبار سے کیسے ہو اسی میں ہونی چاہیے. باقی دنیا تو اللہ نے کیا مقدر میں لکھ دی ہے، مل کر کے ہی رہے گی. دنیا تو مقدر میں ہے، دنیا تو قدموں میں آ کر کے پڑے گی ہی پڑے گی. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. دنیاوی زندگانی میں ہم نے کیا کر دیا؟ ساروں کے رزق کا بٹوارا کر دیا. عبدالعلیم کے حق میں موت تک جتنا رزق آنا ہے آ کر کے ہی رہے گا، کسی کا کوئی مائی کا لال اسے روک نہیں سکتا. اور وہ ختم کیے بغیر عبدالعلیم مر نہیں سکتا. آدمی کا آب و دانہ جس اس کی مقدر میں لکھا جا چکا ہے اور جتنی مقدار میں لکھا جا چکا ہے اتنی مقدار کے تحصیل کے بنا وہ جاتا نہیں. قسمت پہ تو اللہ نے لکھ دی ہے، جس کا جو مقدر ہے وہ مل کر کے رہے گا. اللہ نے یہی کہا کہ فکر کرو تو آخرت کی فکر کرو. ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہی ہے اس لیے کہ تاخرت وہ کیا کرو، لنبلوکم ایکم احسن عملا. عمل کے اعتبار سے تم سب سے زیادہ اچھے کون ہوگے یہ ہم آزمانے کے لیے دنیا میں بھیجے ہیں. دنیاوی اعتبار سے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے جانے کے لیے ہم نے دنیا میں نہیں بھیجا. عزیزان محترم، ہمارے یہ معصوم بچے ہیں جو مکتب کا عظیم مکتب کے عظیم حصے ہیں، ان حصے کو آپ مضبوط کرنے کی کوشش کریں. یہاں کے پڑھانے والوں کی قدر کریں، یہاں پڑھنے والوں کی قدر کریں. اور اس مکتب کی قدر یہی ہوگی کہ اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ، پورے اثر و رسوخ کے ساتھ بھیجیں، مضبوطی کے ساتھ بھیجیں. اور پڑھانے والوں کا ذرا خیال کر لیا کرے کہ وہ اپنے قیمتی اوقات کو چھوڑ کر کے ان بچوں کے پیچھے لگاتے ہیں. آج کمانے کا شوق کسے نہیں ہے؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے پاس کروڑوں کی دولت آ جائے، اربوں کی دولت آ جائے. میں مولوی ہوں، حافظ ہوں، پھر بھی میری خواہش ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کے لیے جگاڑ کرنا ہوتا ہے. خواہش کس کی نہیں ہے؟ ارے اپنی جوانی اور اپنی طاقت اور قوت کو بجائے کاروبار، بجائے بزنس، بجائے دنیا کمانے میں لگانے کے ان معصوم بچوں کی آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنے اوقات کو وہ نچھاور کرتے ہیں. آپ ان کی قدر کر لیجئے، ان کا خیال کیجئے، ان کو سروں پر بٹھا کر کے رکھیے. یہی حضرات ہیں جو ہمارے بچوں کو، ہم تو اپنے بچوں کو جہنم سے نہیں بچا رہے ہیں، یہ استاد جی بچا رہے ہیں. اللہ نے تو پیرنٹس کو کہا تھا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم بچو آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. ہم تو نہیں بچا رہے، ہمارے استاد جی بچا رہے. تو بتائیے ہم زیادہ محسن ہیں اپنے اولاد کے اوپر یا ہمارے اساتذہ زیادہ محسن ہیں ہمارے بچوں پر؟ عزیزان محترم، بڑی قیمتی دولت ہے بچے جو حاصل کر رہے ہیں. خوشی ہوئی آپ کے درمیان میں آ کر کے وقت گزارنے پر، اور بچوں کے چند چیزوں کو سن کر کے واقعتاً خوشی کا احساس ہوا. اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک مثالی
مضبوط مکتب میں ہمارے مکتب ثریا کو کنورٹ کر دے، تبدیل فرما دے، اور یہاں کے پڑھنے والے چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے اتنے اولو العزم بچے بن کر کے جائیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی جرات نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا مضبوط مکتب بنا دے، اور اس کے لیے جن حضرات نے ابدا میں، درہ میں، سخن میں تعاون دیا ہے، جنہوں نے مال کے ذریعے، جنہوں نے جسم کے ذریعے، جو کوئی عمل کے ذریعے، کوئی حمایت کے ذریعے، کوئی تائید کے ذریعے اپنا تعاون دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے ان عمل کو قبول فرمائے، اور یہاں کے ذمہ داران کو اللہ قبول فرمائے۔ اور ایک چھوٹا سا قریہ نریم پیٹ جو بچپن سے سنتا آیا ہوں، وانی بڑی کوئی زیادہ دور نہیں، زندگی میں پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں، زندگی میں پہلی مرتبہ نریم پیٹ آیا ہوں، تو میرا خوشی ہوئی یہاں آ کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، معلوم مولوی امتیاز بتا رہے تھے کہ ساری مسلم آبادی ہے، اور بھی خوشی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آبادی کو اور بڑھاتا رہے، مسلم پریوار بڑھتا رہے، پھلتا رہے، پھولتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس بستی کے اندر خوب خوشیوں کو نازل فرمائے، رحمتوں کا نزول فرمائے، عافیت کی بھرپور زندگی نصیب فرمائے، ہمارے بچوں کو شاندار مستقبل نصیب فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سب کے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کے ساری بیماریوں کا خاتمہ فرمائے، ان کی بیماری کو صحت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل فرما دے، اور جتنے بھی ضرورت مند لوگ، حاجت مند لوگ ہیں اللہ سب کی حاجتوں کو پوری فرما دے، اور ان کے مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اور اس مدرسے کے بانی کے لیے خصوصی ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ان کے زندگی میں، ان کی صحت میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ فرمائے تو ایمان پر فرمائے، اور تھوڑی دیر تک کانوں سے ٹکرانے والی سخت آواز کو برداشت کرنے پر اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔